بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بیان صفات فریق ثالث، یہ تیسری جماعت کا ذکر ہے، اور تیسری جماعت منافقین صوفی قسم کے منافقین، نفق، نون فا قاف، نفق، نفق کا معنی ہوتا ہے سرنگ اور زمین کے اندر کا سوراخ، لیکن سوراخ کیسا؟ چوہے کا سوراخ یا زب گو کا سوراخ۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ سوراخ اور سرنگ بناتی ہے چوہا وغیرہ، اور اس کے دو منہ رکھتی ہے، ایک دروازہ بند رکھتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، اور دوسرا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ کوئی چیز جب اس پہ حملہ آور ہوتی ہے، جہاں اس دروازے میں داخل ہوتی ہے اور دوسرے سے نکلتی ہے، ادھر سے آئے ادھر سے نکلتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اسے نفق، نفقن فی الارض قرآن میں بھی ہے، نفقن فی الارض، یہ اس سرنگ اور سوراخ کو کہتے ہیں۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں، اس کے بھی اسی چوہے والی عادتیں ہیں۔ اسی طرح ادھر نفع دیکھتا ہے، مال غنیمت وغیرہ، تو مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، جی انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر دیکھتا ہے کہ کل شریف پکے ہیں، 40واں 11ویں 12ویں، چاول اچھے ہیں، زردہ شردہ ٹھیک پکا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ان کو کہتے ہیں چھوڑو جی، ہم تو وہابیوں کے ویسے پاس گئے تھے، اصل تو ہم تمہارے پیر بھائی ہیں نا، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے والا مذہب ہے۔ تو حدیث پاک میں منافق کی مثال ہے یہ کشات الآہر، کشات الآہر۔ اب مجھے نہیں پتا پشتو والے کیا تعبیر کرتے ہیں آہر کو، ہاں، گرم بکری جس کو نر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گرم بکری جسے نر کی ضرورت ہو، الآئر، الآئر وہی گرم جس کو نر کی ضرورت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے منافق اسی طرح، یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث المنافق کشات الآئر، یہ وہی گرم بکری ہے۔ گرم بکری کا آگے وضاحت ہے کہ وہ نر تلاش کرتی ہے، کبھی اس چھیڑ میں جاتی ہے، کبھی اس چھیڑ میں، اس کی غرض کیا ہے؟ نر تلاش کرنا۔ یہی حال ہے منافق کا کہ یہ بھی اپنی خواہش کا بندہ ہے، اپنی خواہش کا غلام ہے، اور منافق صرف نفع کا یہ سوداگر ہے، اور نفع کا خواہ ہے، نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جدھر سے نفع ملا ادھر ہی چل پڑا، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر ہی چل پڑا۔ اور یہ گروپ تھا عبداللہ ابن ابی کا، اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو سے۔ ہاں، ازالہ شبو ثالث نیچے لکھا ہے، تقریر شبو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مکہ والوں نے ضد کی وجہ سے نہیں مانا، تم کہتے ہو مکہ والوں نے ان الذین کفروا ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اچھا، اور ہم ایک اور پارٹی بتاتے ہیں جو نبی پاک کی شاگرد بھی ہے، جنہوں نے قرآن سنا بھی ہے اور قرآن مانا بھی ہے، لیکن پھر بھی اصلاح تو نہیں ہوئی۔ ایک جماعت وہ ہے، چلو مکے والے والا شبہ تو ختم ہو گیا کہ وہ ضدی تھے، لیکن یہ تو آپ کے شاگرد ہیں، منافقین ہیں بھی شاگرد اور رہتے بھی ساتھ ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں،
لیکن پھر بھی ان پر تو قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی ہدایت کاملہ نہیں ہے. ہدی للمتقین جو آپ نے کہا کہ نری ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو اس پر یہ شبہ ہے کہ یہ پارٹی جو دن رات ساتھ رہتی ہے اور ہے بھی ماننے والی، ماننے کے باوجود پھر بھی ان کی اصلاح تو کوئی نہیں ہوئی، ان پر اثر تو کوئی نہیں، تو قرآن کو نری ہدایت کہنا یہ کیسے درست ہوگا؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ جواب یہ ہے کہ ان کی مثال نالائق شاگردوں کی ہے. ان کی مثال نالائق شاگردوں کی ہے. کوئی بھی استاد ہو، اس کے شاگرد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شاگرد تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر پورا نفع اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. ایک شاگرد وہ ہے. اور دوسرے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو تشریف تو لے آتے ہیں اور پھٹیوں پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن دل کہیں ہوتا ہے، اور پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اب میں پیشاب کے بہانے سے اٹھوں اور بیگوں سے موبائل چوری کر لوں، اور اسی طرح اور کوئی چوری جو چیز ملے وہ لے لوں، اور پھر آ کر انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. تو ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے دورہ میں بھی اور مدینہ میں بھی یہ دونوں چیزیں مشترک تھی کہ کچھ ایسے بزرگ بھی آ جاتے کہ ذرا دیکھ کے آئیں یہ بیان کیا کرتے ہیں، یہ جو کٹھے بیٹھے ہیں ادھر سارے وہابی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کہیں ہمارے پیر خنزیر کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے، کہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی. یہ ذرا CID والے یہ، اور پھر انہوں نے رپورٹیں دینی ہوتی ہیں. تو شاگرد تو وہ بنے گا جہاں پھٹی کے پر بیٹھے گا تو بچہ لگتا ہے شاگرد تو بن جائے گا، لیکن وہ شاگرد کیا ہوگا؟ نالائق شاگرد. وہ اپنا وقت ضائع کرے گا اور اپنی CIDیں تیار کرے گا، قرآن کا نفع اسے کوئی نہیں ہوگا. تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ نالائق شاگرد ہیں. ان کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ آتے بھی ہیں تو صرف CID کے لیے. یہ خلاصہ لکھا ہے آپ کے پاس، ذرا دیکھیں، تکلیف کریں. وہ خلاصہ 9 کا حاشیہ لگا ہوا ہے. خلاصہ جواب کا تو یہ تھا کہ ان کی مثال نالائق شاگرد کی ہے، لیکن انادی لوگ اس پر جب چپ نہ کرتے، اس لیے قرآن نے ان کی صفات ذمیمہ بیان فرما کر خود ان کا اقرار نقل کیا کہ ہم سمجھنے نہیں آتے، بلکہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض کرنے آتے ہیں. ان کی مثال خفیہ پولیس کی ہے جو صرف ڈائری لکھنے آتی ہے. خفیہ پولیس کی ہے جو صرف ڈائری لکھنے آتی ہے، ان کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، انہوں نے صرف ڈائری تیار کرنی ہوتی ہے. تو جواب یہ تھا یہ نالائق شاگرد ہیں. کافر کہتے ہاں، اور جواب بنا کوئی نہیں، نالائق شاگرد ہیں. ان کو نالائق کر دیا. اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی کہ خود اندازہ کرو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھنے نہیں آتے، ہم تو جاسوسی کے لیے جہاں آتے ہیں. وہ خود جب اقرار کر رہے ہیں تو اس سے قرآن پر کون سا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تقریر ہو گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں یقولو جو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ذرہ بھی ایمان والے، نہیں ہے وہ ذرہ بھی رتی جتنا بھی ایمان نہیں ان کا. یہ ذرہ اور رتی کا معنی با سے آیا ہے، یہ بات تاکید نفی کے لیے ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ذرہ رتی جتنے ایمان نہیں، چٹے بے ایمان. وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ
بالکل ذرا بھی ایمان لانے والے یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بعض لوگوں میں سے کہتے ہیں یقولو زبان سے کہتے ہیں آمنا دل میں ایمان شبان کوئی نہیں صرف یقولو یہ ایمان لسانی ہے ایمان زبانی ہے اور کہتے کہ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ یعنی اصل اول باللہ اللہ کی توحید کے ساتھ وبالیوم الآخر اور 7 دن پچھلے کے وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ذرا بھی حالانکہ یہ تردید ربانی ہے حالانکہ نہیں ہے وہ بمؤمنین ذرا بھی ایمان لانے والے رتی جتنا بھی ایمان ان کا نہیں. سوال ہے اللہ وہ کہتے ہیں آمنا یہ عجیب بات ہے وہ کہہ رہے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں اللہ فرماتے ہیں ما ہم بمؤمنین ذرا بھی ایمان والے نہیں. اب ایک کہے جی میرا ایمان میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان والا ایمان میں نے قبول کیا اللہ فرماتے ہے ہی نہیں چٹا بھائی ایمان ہے ایمان اس کا ہے ہی نہیں. کچھ سمجھ آئی یہ بات بھائی یہ عجیب صورت ہے وہ بیچارے کہہ رہے ہیں آمنا لیکن تم آگے سے کہتے ہو ما ہم بے مومنین وہ ذرا بھی مومن نہیں. اب مومن کیسے بنیں گے وہ کہہ تو رہے ہیں آمنا آمنا جب وہ آمنا 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 کہتے ہیں اور مومنوں کے سینگ ہوتے ہیں کیسے بنیں گے آمنا تو کہہ رہے ہیں تم کہتے ہو ما ہم بے مومنین یہ ذرا مومن نہیں تو یہ اشکال ہے. جواب یہ ہے کہ یقولو بمانا قول بمانا افتراء ہے میں یقولو یہ قول بمانا افتراء یفترو بک بک کرتے ہیں آمنا افتراء جھوٹ بولتے ہیں آمنا وہ اور جہاں نفی کی تو یہ حقیقت ایمان قلبی کی نفی ہے. ان کا جو قول ہے آمنا تو یہ قول بمانل افتراء اور جھوٹ ہے اور جو اللہ نے نفی کی یہ حقیقت کی نفی کی کہ ان کا قلبی ایمان نہیں. ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات تجھے سمجھنی ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر یہ آپ بار بار پڑھیں گے شاید پھر موقع نہ آئے اور بات ذہن میں بھی نہ آئے اب آگے یہ ذہن میں تو آمنا باللہ و بالیوم الآخر یہ مضمون آپ بار بار پڑھیں گے لیکن جہاں سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے بس صرف مومن بھی دو ہیں. مومن بھی کا لفظ سمجھ آتا ہے نہیں آتا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے قرآن نے اکثر مقام پہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہا کیا مومن بھی صرف دو چیزیں ہیں حالانکہ مومن بھی متعدد اشیاء ہیں صرف دو چیزیں نہیں اشیاء متعددہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اللہ پر ایمان ہے رسالت پر ایمان ہے کتاب پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے جنت پر ایمان ہے جہنم پر ایمان ہے پل صراط پر ایمان ہے عذاب قبر پر ایمان ہے اور اسی طرح انبیاء پر ایمان ہے تقدیر پر ایمان ہے. تو مومن بھی ہی چیزیں جن کے ساتھ ایمان لانا ہے وہ تو متعدد اشیاء ہے جبکہ ذکر کس کا ہوتا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر ذکر دو کا ہے. یہ بات سمجھ گئے یہ سوال ہے. الجواب جواب سے پہلے تمہید یہ ہے کہ جتنی ایمانیات ہیں ان کی دو اقسام ہیں. جتنی ایمانیات ہیں
تمام ایمانیات یا جس چیز کو ہم عقائد یا عقیدہ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عقائد ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، ایک وہ عقائد اور مومن بھی اشیاء ہیں کہ جن کا تعلق امور آخرت کے ساتھ ہے۔ امور دنیا کے ساتھ توحید ہے، آمنا باللہ بالرسول بالکتب، یہ امور دنیا کے اندر ماننے، دنیا ان امور کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اور کچھ امور وہ ہیں جن کا تعلق میں بعد الموت کے ساتھ ہے، حشر نشر ہے اور حساب کتاب ہے، جنت کا داخلہ ہے، جہنم ہے، ان کا خلود ہے۔ یہ عقائد کا وہ حصہ ہے جو امور آخرت کے متعلق ہے، اور ایمان باللہ بالرسول بالکتاب یہ عقائد کا وہ حصہ ہے جو امور دنیا کے متعلق ہے۔ تو ہمارے عقائد کے دو حصے ہیں، ایک حصہ متعلقہ بے امور الآخرہ اور دوسرا حصہ متعلقہ بے امور الدنیا، یہ دو حصے ہیں۔ جو حصہ عقائد کا متعلق ہے امور دنیا کے، اس کا نام ہے مبدا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبدا۔ اور جو حصہ عقائد کا متعلق ہے امور آخرت کے ساتھ، اس کا نام ہے معاد۔ معاد، یہ کئی کتابوں میں آپ پڑھیں گے لفظ مبدا کا اور معاد کا، مراد یہی ہے۔ عقائد کا جو حصہ امور دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ مبدا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ معاد۔ مبدا اور معاد۔ تو اب سمجھو جواب یہ ہے کہ یہ ذکر الشیء بے ذکر طرفے، بے ذکر طرفے، ذکر الشیء بے ذکر طرفے کے قبیلہ سے ہے۔ ذکر الشیء بے ذکر طرفے، ہاں بھائی، ذکر الشیء بے ذکر طرفے کے قبیلہ سے ہے۔ ذکر الشیء بے ذکر طرفے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی جب ایک چیز کو ذکر کرتا ہے تو عام طور پہ اس کے دو کناروں کو ذکر کر دیتا ہے، دو کناروں کو ذکر کر دیتا ہے، درمیان کو ذکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اس کو جب بند کر دے، کیا اس کا ڈرامہ ہے، آواز کم کر دو یا کوئی مسئلہ کرو۔ اچھا جی، اس نقطے کا میں نہیں پتا۔ ہاں بھی اچھا، یہ پنکھے بند کر دو، لاؤڈ سپیکر ہی بند کر دو، دونوں چیزیں پنکھے بند کر دو تب آواز جیسی۔ ایک آدمی نے یہ زمین خریدی، یہ جو مسجد کی زمین ہے، یا یہ پورا ایریا خرید لیا وہ دیوار تک۔ اب آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کہاں تک زمین خریدی؟ وہ کہتا ہے باورچی خانے سے لے کر کوٹھی تک۔ درمیان میں ذکر نہیں کرتا کہ مسجد بھی، دیوار بھی، باغ بھی، گائے والی جگہ بھی، فلانی بھی، فلانی بھی۔ یہ ذکر کرے گا یا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ باورچی خانے سے کوٹھی تک؟ یہ شروع کرے گا ایک ایک، یہ بھی خریدی ہے، یہ بھی خریدی ہے، یہ بھی خریدی ہے، یہ بھی خریدی ہے۔ اس طرح تو نہیں اشارہ کرے گا نا، وہ اتنا کہے گا وہاں سے لے کر وہاں تک۔ اس کا نام ہے ذکر الطرفے، ذکر الشیء بذکر طرفے۔ کسی چیز کو ذکر کرنا، اس کے دو کناروں کو ذکر کر دینا، کناروں کو، درمیان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ ایمان باللہ، یہ مبدا کا پہلا حصہ، پہلا فرد ہے۔ ایمان باللہ ایک کنارہ، اور معاد کے لیے ایمان بالآخرہ وہ دوسرا کنارہ ہے۔ تو قرآن پاک اسی قبیلہ سے ذکر کرتا ہے، ایک لے لیا مبدا کا کنارہ اور دوسرا لے لیا معاد کا۔
تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر شے بے ذکر طرف ہے، ایک چیز کو ذکر کیا ہے، اس کے دو کناروں کا ذکر کر دیا، درمیان کو چھوڑ دیا۔ یہ بات سمجھ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ذکر و شے، ہاں یہ ایک بات ہوگی۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہو ذکر الشے بأہم اجزائہ، ذکر الشے بأہم اجزائہ، کسی چیز کو ذکر کرنا لیکن ساری کو نہیں، اس کے اہم جز کو ذکر کر دینا، بأہم اجزائہ، اس کے اہم جز کو ذکر کرنا۔ تو اب یہاں پر جتنا مبدا عقائد کا وہ حصہ جو متعلق ہے مبدا کے، تو اس کا اہم جز ایمان باللہ ہے، اور عقائد کا وہ حصہ جو متعلق ہے امور آخرت کے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، اور کتاب فلک، بہت ساری چیزیں ہیں، میزان ہے، لیکن اس کا اہم جز جو ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، یوم الآخر، قیامت کا دن ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حورے ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں، سونے ہیں، وہ اسے، لیکن اہم اجزاء کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ کیوں کہ قیامت کا دن نتیجے کا دن ہے، اور نتیجے کا دن جو ہوتا ہے اہم ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو اس لیے جواب کا خلاصہ یہ بنا کہ یہ ذکر الشے بأہم اجزائہ، اللہ نے دو مبدا اور معاد میں سے جو اہم عقیدے تھے ان کو ذکر کر دیا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے کہ عام کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور ہر چیز کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک مشکل بات ہے، ذرا توجہ فرماؤ، آپ کے لیے تو خیر مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔ یوم الآخر سے کیا مراد ہے؟ یوم الآخر ہر جگہ پہ آئے گا قرآن پاک میں۔ یوم الآخر سے کیا مراد ہے؟ لکھنا چھوڑ دو، توجہ میری طرف کرو۔ یوم الآخر سے کیا مراد ہے بھائی؟ آخری دن۔ اگر آخری دن سے مراد احیاء والا دن ہے، احیاء ثانی والا دن، دوسری دفعہ جب مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، یوم البعث سے، تو یہ مراد صحیح ہے لیکن مصداق صحیح نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ دن آخری سے مراد کیا ہے؟ آخر دن سے مراد کیا ہے؟ تو اگر مراد ہے احیاء ثانی کا دن، حشر و نشر کا دن، جب دوسری دفعہ مردے زندہ ہوں گے، یوم البعث اور یوم القیامہ، وہ دن مراد صحیح ہے۔ مراد صحیح ہونے کا مطلب ہے کہ باقی مراد یہی ہے، لیکن مصداق صحیح نہیں۔ کیوں کہ آخر اسے کہنا درست نہیں، کیونکہ آخر کس کا کہہ رہے ہو؟ دنیا کا آخری دن تو وہ ہے جس دن دنیا تباہ ہوگی۔ دنیا کا آخری دن تو وہ ہے کہ جس دن دنیا تباہ ہوگی، دنیا ختم ہوگی، اور احیاء جو ہے یہ دنیا کا آخری دن نہیں ہے، یہ تو قیامت کا، آخرت کا پہلا دن ہے، آخرت کا پہلا دن سیٹ ہو گئی، آخرت کا پہلا دن، بند کر دے اس کو۔ ہاں بھائی، آخرت کا پہلا دن ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ کیا بتا رہا ہوں کہ احیاء ثانی والے دن کو یا قیامت والے دن کو یوم آخر کہنا درست نہیں، کیونکہ یوم آخر کس چیز کا آخر ہے؟ اگر تم کہو آخر ہے دنیا کا، تو میں کہتا ہوں دنیا کا آخر تو وہ دن ہے جب دنیا تباہ ہوگی، فنا ہوگی۔ جس دن مردے زندے ہو جائیں گے تو دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی؟ تو یہ یوم آخر تو نہیں بنتا، یہ آخرت کا پہلا دن بنتا ہے۔
دنیا کا آخری دن نہیں بنتا. کچھ سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ پھر کہہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یوم آخر سے تمہاری مراد کیا ہے؟ یوم آخر سے اگر مراد ہے احیاء والا دن، یوم البعث، یوم القیامہ، بالکل ٹھیک، یہی مراد ہے، یہ ٹھیک بات ہے. لیکن اس کو یوم آخر کہنا درست نہیں، یعنی مراد صحیح ہے، مصداق صحیح، یوم آخر کا یہ مصداق بن سکتا نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو جو آپ کہتے ہیں آخری دن، کس چیز کا آخری دن؟ دنیا کا آخری دن بن نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کا آخری دن یہ حشر نشر والا دن نہیں ہے جس دن مردے زندہ ہو رہے ہیں. یہ نہیں، دنیا کا آخری دن وہ ہے جس دن دنیا تباہ ہوئی، فنا ہوئی، وہ فنا والا آخری دن ہے. اور جب احیاء والا دن ہے تو یہ تو آخرت کا پہلا دن بنتا ہے. اس کو پھر یوم آخر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو یوم اول کہنا چاہیے، یوم آخر تو نہیں ہے، یوم اول ہے. یہ مشہور اشکال ہے. اور اب ذرا خیال کرو، جواب سے پہلے تمہید سمجھو. تمہید یہ ہے کہ یوم کے دو اطلاق ہیں، پوری توجہ فرماؤ. یوم کے دو اطلاق ہیں، آپ نے نور الانوار وغیرہ میں پڑھے ہیں. ایک یوم کہتے ہیں نہار کو، جس کا تعلق ہے طلوع اور غروب شمس کے ساتھ. اور ایک الیوم ہے مطلق الوقت، مطلق الوقت، وقت کو کہتے ہیں. پھر جو مطلق وقت مراد ہو الیوم سے، دن سے، اس کی دو صورتیں ہیں. وہ وقت محدود ہوگا یا غیر محدود ہوگا. وہ وقت کیا ہوگا؟ محدود ہوگا یا غیر محدود ہوگا. جو وقت محدود ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جب سے دنیا بنی، ابتدا آفرینش سے لے کر قیامت تک، یہ وقت محدود ہے. یہ کیا ہے وقت؟ ایک یہ وقت محدود ہے. ایک وقت محدود وہ ہے قیامت سے دخول جنت تک کا، وہ وقت محدود ہے. وقت محدود دو ہیں. ایک وقت محدود ہے ابتدا آفرینش سے قیامت تک، مرنے والے دن تک. اور دوسرا وقت محدود ہے زندہ ہو کر جنت جہنم کے داخلے تک. وہ بھی کیا ہے وقت؟ کتنا؟ 50,000 سال، 50,000 سال. وہ بھی کیا ہے وقت؟ طویل ہو لیکن ہے محدود. اور وقت لامحدود، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اب اس دخول کے بعد وقت شروع ہو جائے گا لامحدود. اب وہاں حد نہیں ہوگی کسی، وہاں اب وقت لامحدود، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، لامحدود ہی ہے. بہرحال وہ وقت لامحدود ہے. اب بات سمجھو، وقت محدود کتنے ہوئے؟ دو. وقت محدود کتنے ہوئے؟ دو. ایک ابتدا آفرینش سے تباہ خلق تک، ایک دوسرا احیاء خلق سے دخول جنت و نار تک. یہ دو محدود وقت ہیں. اب آخر الیوم کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کو آخری دن کیوں کہتے ہیں؟ یوم سے مراد وقت ہے. اور آخری دن کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ آخری وقت محدود کا آخری وقت ہے. وقت محدود کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد اب جو وقت آئے گا وہ غیر محدود ہوگا، وہ محدود نہیں ہوگا. تو یوم الآخر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یوم سے مراد کیا ہے؟ وقت. اور آخر کہنے کی وجہ اس لیے ہے لِأَنَّهُ آخر وقت المحدود، اس لیے کہ یہ وقت محدود کا آخر ہے، وقت محدود کا آخر ہے. ایک تعبیر یہی ہے. اب سمجھ آئے یوم آخر. اور دوسری یہ ہے کہ یوم سے مراد لو وقت.
یوم سے مراد لو دن، وقت نہ لو، یوم سے مراد کیا لو؟ دن۔ تو بالکل ٹھیک ہے، آخری دن اس اعتبار سے ہوگا قیامت کا دن کہ اس کے بعد دن رات ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کے بعد نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، کیونکہ وقت لامحدود شروع ہو جائے گا۔ تو دن شروع ہوئے ابتدا آفرینش سے، پہلے دن دنیا بنی وہ بھی دن تھا، پھر دن 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 چڑھتے جہاں تک کہ ہم آ گئے، اب بھی دن ہے۔ یہ دن آج سے لاکھوں سال پہلے بھی بنا تھا، چل رہا ہے، اب بھی دن ہے۔ پھر ایک دن آئے گا کائنات تباہ ہو جائے گی، پھر ایک دن آئے گا وہ بھی دن ہوگا، اس کی ابتدا بھی ہوگی انتہا بھی ہوگی۔ پھر ایک دن آئے گا کہ کائنات زندہ ہوگی، پھر زندہ ہو کر حساب کتاب کرنے کے بعد وہ اپنے نتیجے کی جگہ پہ جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب وہاں تک اس دن کی انتہا ہو جائے گی جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم سے۔ وہ جو ابتدا آفرینش سے دن شروع ہوئے تھے ان کی وہ دن انتہا ہے۔ اس دن کے بعد اب کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا، اب دن اور رات کا سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اب جنت جہنم میں نہ سورج ہوگا، نہ طلوع ہوگا، نہ غروب ہوگا، اللہ جانے وہ کیسا موسم ہوگا وہاں پر، نہ سورج کا طلوع، نہ غروب، نہ رات، نہ دن، وہ وقت لامحدود شروع ہو جائے گا۔ تو دنوں میں سے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخر الایام ہے، اس کے بعد ایام بھی ختم تھے، لیالی بھی ختم، کیونکہ اب وقت شروع ہو جائے گا لا محدود، اس لیے بالیوم الآخر۔ وما هم بمؤمنین، ما هم بمؤمنین، جملہ اسمیہ ذکر کیا اور ما نفی کا لگایا، با کی تاکید لگائی، بتایا چٹے بے ایمان ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ان سے جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور حالانکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسی بدھو کمپنی ہے، وما یشعرون، شعور ہی نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ، بڑھایا ان کو اللہ نے، مرضا، از روئے مرض کے، ولہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ کہنے کے، بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ کہنے کے، بما کانوا یکذبون۔ یخادعون اللہ، یہاں پر بھی اشکال ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو بھائی خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ یخفیہ ما یظہر، کہ ایک چیز خلاف ما یظہر، ایک چیز ظاہر کی جائے، ایک چیز چھپائی جائے اور اس کے خلاف ظاہر کیا جائے۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ دکھائی ایک ہاتھ جائے اور مارا دوسرا جائے۔ اصل میں خدا لومڑ کو کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ لومڑ کی جو دم ہوتی ہے نا، لومڑی، پشتو والے جانتے ہیں لومڑ؟ لومڑ کی دم ہوتی ہے، وہ بڑی سی دم ہوتی ہے اور اس پہ بہت بڑا بال ہوتے ہیں۔ وہ جب گیدڑ کے پیچھے شکاری دوڑتے ہیں، گیدڑ کی عادت ہے، گیدڑ جو ہے دم اس طرف رکھتا ہے، اس طرف، اور جاتا اس طرف ہے، تو دم اس کی ہوتی ہے بڑی سی، وہ دم لگائے گا ادھر کے کتے یا جو شکاری سمجھے کہ ادھر جا رہا ہے، اور سری لگائے گا ادھر، نکلے گا ادھر اور دم ادھر، اس کو کہتے ہیں خدا۔ اصل خدا اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہماری بولی میں یہی ہے، دکھلانی ایک اور مارنی دوسری۔ تو یخادعون اللہ،
یہاں پر اشکال ہے کہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے. دھوکہ تو اس سے کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. دھوکہ تو اس سے کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ تو عالم ما کان ما یکون ہے, تو اللہ سے کیسے دھوکہ کرتے ہیں؟ کوئی بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی؟ دھوکہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کو پتہ نہ ہو. اگلے کو پتہ ہو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے, تو اللہ کو دھوکہ دے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اس کے جواب دیے مفسرین. اس سوال سمجھ آیا تو جواب سمجھ آئے گا. جواب یہ ہے کہ کئی جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ یخادعون اللہ مضاف مقدر ہے, اصل عبارت ہے یخادعون رسول اللہ یا یخادعون اولیاء اللہ. اللہ کے اولیاء یعنی صحابہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون رسول اللہ, اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو جہاں مضاف مقدر ہے, آپ کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں بھئی جہاں لفظ اللہ کا ذکر بطور تحسین کے ہے, لفظ اللہ کا ذکر بطور تحسین, اصل مقصود ہے والذین آمنوا, مقصود وہ ہیں. اور یہ ہوتا رہتا ہے جس طرح خمس کے بارے میں آیا للہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے, تو وہاں خمس کا مسئلہ اللہ کا لفظ بطور تحسین کے ہے. سورہ انفال میں بطور تحسین کے ہے, خمس کس کے لیے؟ رسول کے لیے ہے. اور لفظ اللہ بطور تحسین کے, اس کی قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ یخادعون اللہ, لفظ اللہ بطور تبرک تحسین کے ہے, اور اصل مقصود ہے والذین آمنوا, ایمان والوں کو دھوکہ دینا, نہ کہ اللہ کو دھوکہ دینا. کتنے جواب ہو گئے؟ دو. مضاف مقدر بناؤ یا لفظ اللہ, ذکر لفظ اللہ کو بطور تحسین کے, اور مقصود والذین آمنوا. دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ واو تفسیریہ ہے. حضرت شیخ القرآن یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ واو جو ہے والذین آمنوا والی واو, یہ تفسیریہ ہے. اب ذرا اندر دیکھ کے معنی کرو. یخادعون اللہ, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی مومنوں کو, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی مومنوں کو. یہ بہت تفسیریہ ہے, یعنی مومنوں کو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ ہیں اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی فوج ہے, اللہ کی فوج ہے. فوج کو دھوکہ دینا کمانڈر کو دھوکہ دینا ہے, فوج کو دھوکہ دینا کمانڈر کو دھوکہ دینا ہے. اور اللہ نے صحابہ کو اپنی فوج خود قرار دیا, اولئک حزب اللہ, حزب اللہ. اگر ایک فوجی پر بھی اعتراض ہو نا, تو آپ کا جنرل کیانی کہتا ہے کہ یہ فوج کی توہین ہوئی ہے اور ہماری بھی توہین ہوئی ہے. تو ایک فوج پر جو اعتراض ہے وہ کمانڈر پر بھی اعتراض ہے. تو اللہ رب العزت کی جب فوج ہو گئے صحابہ اور خود اللہ حاکم اور کمانڈر ہوا, تو اب مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فوج پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے, اللہ کی فوج پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے. بالفاظ دیگر صحابہ کرام پر اعتراض ہوا توحید کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا یہ ان پہ اعتراض نہیں, یہ مجھ پہ اعتراض ہے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ صحابہ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. کیوں کہ ان کو دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ توحید کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے. تو توحید اور ایمان اللہ کا حکم ہے, تو جب اللہ کا حکم انہوں نے مانا, ان کو دھوکہ دینا, یہ براہ راست کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. یہی ہم کہتے ہیں مودودیوں یہودیوں کو بھی اور ان کے اخوات کو بھی کہ صحابہ پہ تنقید اللہ پہ تنقید ہے, اور صحابہ پہ تنقید رسول اللہ پہ تنقید ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا من احبہم
فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ. یہ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ جس نے مجھے تکلیف، ان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے من اذى اللہ، جس نے اللہ کی توہین کی تو اللہ اس کو عنقریب پکڑ لے گا. سیاخذہ، اللہ اسے پکڑ لے گا. تو بہرحال مطلب کیا ہے کہ جماعت رسول کو دھوکہ دینا یہ گویا کہ رسول کو دھوکہ ہے، اور رسول کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. تو اب بہت تفسیریہ بنانے پر یہ بات بھی ہو گئی. چلو یہ تمہارے تفنن کے لیے میں نے عرض کر دیے. میں کہتا ہوں جہاں سوال ہی کوئی نہیں ہے، جواب تو آپ کے پاس تینوں آگے، یہ اعتراض ختم. لیکن سوال ہے ہی کوئی نہ. ایک ہے دھوکہ دینا، ایک ہے دھوکہ کھانا. دونوں کا نہیں فرق. دھوکہ دینا، دھوکہ بہت دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور آپ جیسے بزرگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. نانی بیمار ہے جی، ایک طالب علم سال میں 8 دفعہ نانی کو مارتا ہے، نانی مر گئی ہے. اب استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ نانی 1 دفعہ مرنی تھی یا 8 دفعہ مرنی تھی، تو استاد کو پتہ ہے. یہ کہتے ہیں استاد جی نانی مر گئی ہے، چھٹی دو جی. ٹھیک ہے. اب استاد نے دھوکہ کھایا ہے؟ نہیں، دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ کھایا نہیں. اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے لیکن دھوکہ کھایا نہیں. لیکن اس نے باوجود علم استاد کے بھی دھوکہ دیا ہے. وہ جو اصل اعتراض تھا کہ دھوکہ تو تب آ سکتا ہے کہ علم نہ ہو اور اللہ تعالی عالم ما کان ما یکون ہے، تو وہاں دھوکے کا تصور نہیں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دھوکہ دینے کے لیے علم یا عدم علم کی بات نہیں، وہ بات ہے دھوکہ کھانے کے لیے. قرآن نے ان کے دھوکہ دینا ذکر کیا ہے، اللہ کا دھوکہ کھانا ذکر نہیں کیا. اگر یہ ہوتا کہ اللہ کو بھی دھوکہ لگتا ہے تب تو جال لازم آتا، تب تو عدم علم لازم آتا. لیکن اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دھوکہ لگتا ہے. تو دو لوگ دھوکہ لگنا اور چیز ہے، دھوکہ دینا اور چیز ہے. دھوکہ دینے کے لیے عدم العلم ضروری نہیں، دھوکہ کھانے کے لیے عدم العلم ہے. جو بات قرآن نے کی ہے دھوکہ دینے کی، اس پر اشکال ہی کوئی نہیں. آپ چاہے 6 جواب بھی دے لیں. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں کہتا ہوں جہاں سوال ہے ہی نہیں، کیونکہ سوال کا منشا اور بنیاد کیا تھی کہ دھوکہ اللہ کو دینا ناممکن ہے، کیونکہ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، جو جانتا نہ ہو. میں نے کہا دھوکہ اس کو بھی دیا جاتا ہے جو جانتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ دھوکہ کھاتا نہیں ہے. دھوکہ دینا اور بات ہے اور دھوکہ کھانا اور بات ہے. دونوں باتوں کا فرق ہے. آپ کی تسلی کے لیے جواب بھی آ گئے، لیکن سوال کوئی نہیں ہے. سمجھ آئیے بات. وما یخدعون، ایک اور سوال ہے یخادعون پر. کہتے ہیں یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ، مفاعلہ. اور باب مفاعلہ میں شرکت من الجانبین ہوتی ہے، شرکت من الجانبین یہ ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو جی دھوکہ تو عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. دھوکے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بھی بڑے آپ نے جواب دیے ہوئے ہیں آپ کے بزرگوں نے کہ بنیادی غلط ہے. پہلا جواب کہ مفاعلہ میں یہ شرکت من الجانبین کا قانون مسلم ہی نہیں. قانون مسلم، قانون کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ہو یہ ضروری نہیں، ہر جگہ پہ ہو یہ ضروری نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں
قاتلہم اللہ، خود قرآن میں قاتلہم اللہ. اب کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ سے لڑے، اللہ ان سے لڑے. قاتلہم اللہ اب باب مفعلہ ہے لیکن شرکت من الجانبین بن ہی نہیں سکتی. قاتلہم اللہ تو قاتلہ مقاتلہ اگر بناؤ شرکت من الجانبین تو مطلب ہے وہ اللہ سے لڑے، اللہ ان سے لڑے، یہ معنی نہیں ہے. اسی طرح عاقبت اللص، میں نے چور کا تعاقب کیا. عاقب تو باب مفعلہ ہے، اس کا مطلب نہیں چور میرے پیچھے لگا میں چور کے پیچھے لگا، تو یہ شرکت من الجانبین نہیں ہے. تو اسی طرح متعدد مثالیں ہیں. لہذا یخادعون اللہ، یہاں پر بھی اللہ کا دھوکہ دینا نہیں ہے، شرکت من الجانبین نہیں بلکہ من جانب واحد حکم ہے، ایک. دوسرا جواب ایک ہی کافی ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دغا بازی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی بے ایمانی کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ بھی جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر اپنے آپ کو. پھر سوال ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا تھوڑی سی توجہ ہو تو پچھلی بات جو میں نے کی وہ جہاں دلیل بھی اس کی آ گئی کہ ہر دھوکے کے لیے عدم علم ضروری نہیں. اب جہاں نسبت آگے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی جاہل ہے، عدم علم ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. مطلب کیا ہے؟ اس دھوکے کا نتیجہ خود بھگتنا پڑے گا. کبھی ذکر کیا جاتا ہے مبدا اور مراد ہوتی ہے غایت، یہ بھی علم معانی کا اصول ہے. ذکر المبدا اور مقصود الغایہ، مبدا ذکر کیا جاتا ہے اور مقصود اس سے کیا ہوتی ہے؟ غایت اور نتیجہ. تو یہاں ذکر تو ہے خدا کا لیکن مراد اس سے نتیجہ ہے دھوکے کا. تو نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. مطلب کیا ہے؟ ما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی دھوکے کا بوال خود انہی پر ہے اور کسی کو نقصان نہیں، نتیجہ خود بھگتیں گے. وما یشعرون، وما یشعرون، اور شعور ہی نہیں رکھتے. شعور کا کل بھی میں نے وضاحت کی، علم بالمشاعر والحواس. شعور کس کو کہتے ہیں؟ علم یا ادراک بالمشاعر والحواس. جو مشاعر و حواس کا علم ہے اس کا نام کیا ہے؟ ادراک اور شعور. شعور و ادراک، یا اس طرح سمجھو چیزیں دو ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے شعور. دونوں کا فرق ہے. علم صفت، علم جو ہے یہ صفت عقل کی. علم صفت کس کی ہے؟ عقل کی. عقل ہو سی تو علم ہو سی، علم ہوگا. علم صفت ہے عقل کی، اور شعور اور ادراک یہ صفت ہے حیات کی. شعور اور ادراک یہ صفت کس کی ہے؟ حیات کی. علم یہ صفت کس کی ہے؟ عقل کی. یہ صفت کس کی ہے؟ علم صفت ہے عقل کی، اور شعور ادراک صفت ہے حیات کی. اب جو حیات زندہ چیز ہے اس میں شعور اور ادراک ہے، عقل ہونا ضروری نہیں. لیکن عقل یہ ہمیشہ علم آئے گا، عقل میں کوئی دماغ ٹھیک ہوگا. آپ نے کہیں نہیں سنیں گے کہ فلانے مقام پر ایک بیل ہے اور بہت بڑا شیخ الحدیث ہے یا علامہ ہے. بہت بڑا بیل ہو، چاہے وہ 25 من کا بھی ہو، جتنی آپ تعریفیں کریں اتنا خوبصورت ہے جی، اتنا ہے جی، اتنا ہے، اور ہے بھی بہت بڑا عالم، عالم بیل ہے. تو
وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے علم اس کی صفت نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کہ علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ. اور بیل میں جتنا گوشت بھی ہے عقل والی بوٹی نہیں ہوتی، باقی جتنا گوشت بھی ہو جائے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیل مجھے دیکھ کر حملہ آور ہوا، یہ ادراک ہے، اور ادراک اس لیے کہ حیات ہے. اب جب حیات نہیں رہتی تو نہ ادراک رہتا ہے نہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، ادراک ختم ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل اب چبلوں کی پارٹی اٹھی ہے نا، جو بدیہات عبلیہ کے بھی منکر ہیں، لا ادریے، جو کہتے ہیں مر بھی گیا ہے اور سن بھی رہا ہے، مر بھی گیا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. واہ چبلو، مر بھی گیا، ادھر مردہ ادھر دیکھتا، ادھر مردہ ادھر سنتا. حالانکہ اللہ پاک نے مردہ کو لا یسمعون کی جگہ پہ رکھ کے بتایا کہ مردے کا نہ سننا اتنا واضح اور بدی ہے کہ لفظ مردہ کا بولو یا لا یسمعون کا بولو ایک ہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں انما یستجیب الذین یسمعون، حالانکہ آنا کیا والذین لا یسمعون. یسمعون کا تقابل الموتا کے ساتھ ہوتا ہے یا یسمعون کا تقابل لا یسمعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون. آگے یہ عجیب تقابل ہے. یسمعون کا تقابل کس کے ساتھ کیا؟ الموتا کے ساتھ. یہ بتایا بھئی یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ لا یسمعون کہہ دو یا الموتا ایک ہی بات ہے. لا یسمعون کہہ دو یا الموتا کہہ دو ایک ہی. لا یسمعون بھی موتا ہے اور موتے لا یسمعون، یعنی مردوں کا نہ سننا، گویا کہ مردہ نام ہی لا یسمعون کا ہے، موتا نام ہی لا یسمعون کا ہے. اور اتنا واضح قرآن نے تقابل کیا، لیکن بے حیا شیخ الحدیث کو ابھی تک حیا نہیں آیا. میرے کتاب میں لکھا، قرآن میں تو نہیں، بابے نے لکھا ہے. بابا تیرا جائے جہنم میں، ہمیں کیا ہے؟ تیرے بابے نے لکھا، دادے نے لکھا، نانے نے لکھا، فلانے. قرآن کے مقابلے میں کوئی دادا بابا نانا نہیں چلتا. اب دیکھو، اچھا بات میں اور کر رہا تھا. شعور اور ادراک صفت کس کی ہے؟ حیات کی. اور علم صفت کس کی ہے؟ عقل کی. اب یہاں پر کیا فرمایا؟ وما، اشارہ کیا اندر اندر میں بالکل کھوتے ہیں. یعلمون نہیں ذکر کیا، اندر اندر خفیہ اشارہ کیا. شعور کی کھوتے بھی نہیں، کھوتے میں بھی شعور ہے، ادراک ہے. اور کوئی جانور ہے اس میں بھی شعور اور ادراک ہے. ان کو کھوتا کہنا کھوتے کی بھی توہین ہے. ان کے اندر شعور ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، جو گدھے میں بھی شعور ہے. اور اس منافق میں گدھے جتنی بات بھی کوئی نہیں، گدھا 20 سے 1000 درجے بہتر ہے. جہاں اللہ نے شعور کی نفی کی، پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہو. حالانکہ شعور گدھے میں بھی ہے، حالانکہ شعور ہر جانور میں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈنگروں سے بھی نیچے 1 ڈگری آگے. ڈنگروں میں تو ہے، گدھے میں تو شعور ہے، لیکن یہ گدھے سے بھی نیچے اتر آئے اور ان کی ڈگری نیچے ہے، سکیل نیچا ہے. وما یشعرون، اور حالانکہ شعور ہی نہیں رکھتے، احساس ہی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ خروج البدن عن الاعتدال. مرض کہتے ہیں خروج البدن عن الاعتدال، بدن کا اعتدال سے نکل جانا. خروج البدن عن الاعتدال، اعتدال سے نکل جانا. مرض پر 2 قسم، مرض کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرض جسمانی اور دوسرا مرض مانوی اور روحانی. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو بیماری لگتی ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. روحانی مرض بھی لگتی ہے، مانوی مرض. جسم کی بیماری شوگر ہے، روح کی بیماری شرک ہے. اسی طرح جسم کی بیماری کینسر ہے، روح کی بیماری
بدعت اور نفاق ہے اور الحاد ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں مرض ہے۔ اب اس مرض سے کیا مراد؟ مفسرین نے بحث کرنی شروع کر دی کہ کیا دل کے دورے لگتے ہیں؟ یہ قلوب ہے مرض، شوگر کے مریض ہیں مرض۔ بعض نے کہا کہ یہ اس مرض سے مراد کیا ہے؟ روحانی مرض۔ آپ کے حاشیے پہ یہ بات لکھی ہے، حاشیے پر ہے بات۔ ہاں کوئی نہیں لکھی ہوگی بھائی، ہو ہی نہیں سکتا، ہونی چاہیے، پین سطور کہیں ہوگی، لازمی ہوگی۔ جنہوں نے تو نہیں مٹائی نہ آ کر، ہاں 7، ہاں یہ ہے نا 7 نمبر حاشیے پر ہے۔ کہتے کوئی نہیں ہے، جن آئے ہیں صفائی کر گئے ہیں۔ والمنقول عن ابن عباس وابن مسعود ومجاہد وقتادہ وسائر السلف الصالح حمل المرض علی المعنى المجازی، مرض کو معمول کرنا معنی مجازی پر، علی المعنى المجازی۔ اچھا آگے، بل اولا درایتاً و روایتاً حملہ علی المعنى المجازی روح المعانی۔ فرماتے ہیں کہ روایتاً بھی ابن عباس ابن مسعود وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روحانی بیماری ہے، اور درایتاً بھی معنی کے اعتبار سے بھی یہی بات واضح ہے کہ یہ مجاز ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی بیماری، اور روحانی بیماری نفاق والی۔ روحانی بیماری کون سی؟ نفاق والی۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جن بے ایمانوں کو تھا حسد، اور آپ کو پتہ ہے حاسد آدمی گلتا رہتا ہے۔ جب حاسد آدمی دیکھے نا ایک آدمی کو آپ کے ساتھ حسد ہے، آپ ایسے چل ہی پڑے ہیں نا سامنے، اس کا خون کھولنا شروع ہو گیا ہے، سامنے کیوں چلا ہے؟ پھر آپ کی ٹوپی سر پہ دیکھ کے پھر جلے گا، پھر آپ کی ٹوپی اگر خوبصورت ہوئی، اوپر من کے شن کے بڑی ترتیب تزئین ہوئی، وہ کہ مارو اس کو ہوتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو بڑی، پھر چوپڑ چاپڑ میک اپ شیک اپ کر کے، اور پھر ایسے وہ پھر اور زیادہ جلے گا۔ تو یہ بے ایمان حاسد تھے، یہ صحابہ کو جب دیکھتے تھے تو کڑنا شروع ہوتے، اور حسد اور نفاق کی وجہ سے کڑتے 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 جسمانی بھی کمزور ہو گئے، جسم بھی مریض ہو گیا۔ اصل مرض روحانی تھا۔ اور آپ آج ڈاکٹروں سے نہیں دیکھتے بھئی ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے، بھئی ٹینشن آدمی کو زیادہ ہو شوگر نہیں ہو جاتی؟ تو شوگر جسمانی مرض ہے، ٹینشن روحانی ہے۔ تو ان کو اصل ٹینشن تھی منافقوں کو، اور اس ٹینشن کے بعد جو ہے جسمانی طور پہ بھی لاغر ہو گئے، کڑ کڑ جل جل سڑ سڑ، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے۔ تو اس لیے مرض بعض بزرگوں نے عام رکھی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، لیکن اصل بیماری ان کی نفاق اور ٹینشن تھی۔ مسلمانوں کی ترقی، قرآن کی اشاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، لوگوں کا مسلمان ہونا اور فتوحات اسلامیہ، اور دن روز بروز ترقی جلدی کے ساتھ، بیچارے ٹینشن میں رہتے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح ہم ادھر بیٹھے ہیں تو کئی مولوی بیچارے اب فی قلوبہم مرض، تو وہ اپنے گھر بیٹھے گھل رہی ہوں، یہ کیا اکٹھے ہوئے ہیں جی، یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں جی، یہ کوں کری زندگی گزاریں گے؟ تو پھر ہے بڑے مشکل میں، لیکن بنتا بیچاروں سے کچھ نہیں۔ ان الامور کلھا بید اللہ، ان کے بس میں کوئی نہیں۔ اگر ان مولویوں اور پیروں کے بس میں کچھ ہوتا تو ہمیں تو پانی کے گھونٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے بس میں کچھ ہوتا، اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو خدا کی قسم ان کو بھی ہم بالکل رگڑے دے دے کے مارتے، ان بے ایمانوں کو ایک کو بھی نہ چھوڑتے، سارے پیروں کو لین میں کھڑا کر کے کان پکڑوا کر گولیاں مارتے ان کو، جتنے مشرک اور بتی ملا اور پیر ہیں۔ تو شکر ہے نہ ہمارے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے،
نظام چل رہا ہے، کسی ایک کا بھی بس چلتا نا خیر نہیں تھی۔ اچھا بھائی دیکھو، ہاں بھائی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس پر آپ کے بزرگ اشکال سوال کرتے رہے، میں کہتا ہوں کوئی سوال نہیں، یہ زادہم اللہ مرضا پنجابی والے صحیح سمجھیں گے، پشتو والوں سے معذرت، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ دعائیہ ہے، زادہم اللہ، جیسے قاتلہم اللہ، یہ جملہ دعائیہ ہے، خبریہ نہیں۔ اور دعائیہ دا مطلب کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ، شالا بدی رام نے مرض، شالا جلدی رہو، اصل معنی یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، شالا نت پہ سڑو، نت پہ مرو، اصل معنی یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، بڑھائے اللہ ان کی مرض کو، اللہ ان کی مرض کو اور بڑھائے۔ یہ جملہ دعائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے۔ خبریہ بنا کر پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے ہو گئی، ازدیاد مرض کی، اور پھر آپ تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ حقیقی نسبت، ہمیں کوئی ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر یہ جملہ کیا ہے، دعائیہ، شالا سڑ دے رہو، شالا مر دے رہو، شالا میں بھونک دے رہو، فزادہم اللہ مرضا، اللہ بدھاوے تھوڑیاں بیماریاں، اللہ بدھاوے دی جگہ تے آگئی شالا، ہماری بولی میں یہی ہے، شالا مطلب ہوئی اللہ یہ کام کرے، شالا سڑ دے رہو تے شالا مر دے رہو۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، عذاب علیم، علیم اصل میں تھا مولامن، 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 مولامن کا معنی جس کو درد ہو، مولامن کا معنی جس کو درد ہو، جس کو درد ہو، یہ بطور مبالغہ کے کہا گیا کہ وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ اس عذاب سے اس خود کو بھی درد ہوتا ہے، وہ عذاب اتنا درد ہے، اتنا سخت ہے اور اتنا ہیبت ناک ہے کہ خود عذاب کو بھی عذاب ہوتا ہے، اور جب مشرک جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کو کتنا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ وہ حدیث میں آتا ہے جہنم نے شکایت کی، اشتاقت النار، جہنم نے شکایت کی اللہ کے دربار میں، اکلا بازی بازا، میرا باز باز کو کھا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں اپنا حرارت نہیں برداشت کر سکتی، میرے بعض حصوں کی حرارت سے بعض دوسرے حصے وہ لاچار ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے سانس نکالنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ عذاب کو بھی کیا ہوتا ہے، عذاب، اس لیے مولامن ہے، علیمن، اصل میں کیا مولامن، دردناک۔ اس کا معنی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسطے ان کے دکھ کی مار ہے، واسطے ان کے دکھ کی مار ہے، بہت خوبصورت معنی ہے، واسطے ان کے دکھ کی مار ہے۔ بما کانوا یکسبون، بما کانوا یہاں با سببیہ ہے، ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ آپ کو پتہ ہے فعل پہ آئے فعل کو بمعنی مصدر کے کر دیتی ہے، اب معنی وہی کرنا ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے، ان کے جھوٹ کہنے کے، بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے، بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے، یہ کہنے کے مصدر والا معنی ہے کہ نہیں؟ اور بوجہ کہاں سے نکالا؟ بما، بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے، یہاں نہیں کہنا، یہ نہیں معنی کرنا بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے، بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے یہ معتزلہ کا معنی ہے اور خارجیوں کا معنی ہے، اور بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے یہ اہل سنت کا معنی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ معتزلہ کا معنی کیسے بنتا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم وہی عذاب خلد ہے، تو وہی کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کا مخلد فن
نار ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بے وقوف ہو، یہاں پر بما کانو یکذبون، وہ جو کہہ رہے کالو آمنا، انہوں نے جو کالو یقولو آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس قول میں وہ جھوٹے ہیں۔ بما کانو یکذبون، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں تھے، اوپر سے اظہار ایمان کرتے، جھوٹ اور افترا کرتے۔ اگر مومن ہوتے تو بچ جاتے، لیکن مراد کیا ہے؟ ما کانو بما کانو یکذبون، نیچے لکھا ہے فی قولہم آمنا، فی قولہم آمنا۔ اگر یہ معنی کرو گے نا بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے، تو یہ مذہب کس کا ثابت ہوگا؟ معتزلہ اور خوارج کا۔ اور یہ معنی بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے، وہ کس جھوٹ میں، کس بات میں جھوٹ کہتے؟ فی قولہم آمنا، وہ آمنا کے قول میں جھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔ وہ کبیرہ کے مرتکب نہیں، بے ایمان کافر تھے، اس لیے انہیں عذاب علیم ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اب ذرا خیال کرو۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب آیا یہ جو 13 آیتیں ہیں نا منافقین کے بارے میں، لمبا مضمون ہے۔ بڑے کافروں کے بارے میں تھوڑا سا اللہ نے ذکر کیا، وہ ہے ہی واضح، اور منافقین کا کھاتا لمبا ذکر کیا، کیونکہ اس کو مفسرین کہتے ہیں یہ اخبث الکفار ہیں، اخبث الکفار۔ اور ابو جہل کی تلوار سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا عبداللہ ابن ابی کی اصلاح سے پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کی اصلاح سے اور اس کے پروگرام سے، اور یہ یقینی بات ہے۔ تو اخبث الکفار ہیں، ان سب جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، ان میں سے جو اصل معیار ہے، ان کے اندر جو اصل خرابی تھی، اب اس آیت میں اللہ نے وہ بیان کی۔ منافقین کی ساری خرابیاں تولو، اس خرابی کا وزن سب سے زیادہ ہے جو ابھی آ رہی ہے، اور اس کو ذرا سمجھو بھی صحیح، اچھی طرح سمجھو اور خیال بھی کرو، اور سوچو بھی صحیح میں یہ خرابی اب موجود ہے تو نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو، کن کو؟ منافقوں کو۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کا دل ہے بھائی، یہ مولویوں اور طالبوں کے سامنے آگے کی، اس کا دل ہے شہادت پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، فساد مت مچاؤ زمین میں، فساد مت بچاؤ زمین میں۔ قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اصلاحی تو ہم ہیں، انما نحن مصلحون، انما نحن کلمہ حصر کا ہے، اصلاح تو ہم ہی کرتے ہیں، اصلاح تو ہم ہی کرتے ہیں۔ اب دو باتیں سمجھنی ہیں، یہ فساد سے کیا مراد ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، انہیں کہا جاتا ہے فساد مت مچاؤ، یہ فساد کیا ہے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم مصلح ہیں، مصلح تو ہم ہی ہیں، ہم فساد نہیں مچا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں، اثر والا معنی ہے۔ تو یاد رکھو، ماوردی، امام ماوردی، اس کی تفسیر ہے النکت والعیون، امام ماوردی کی تفسیر النکت والعیون، اس میں اسی طرح امام ابن کثیر نے اور دیگر حضرات مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں فساد سے مراد ہے جوڑ، فساد سے مراد کیا ہے؟ مشرکوں کے ساتھ جوڑ، مشرکوں کے ساتھ تعلق، دوستی، رل مل کے رہنا اور مشرکوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، یہ جوڑ۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا انما نحن مصلحون،
وہ کہتے بادشاہو ہم جو مشرکوں کی مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مذہبی رسموں میں جاتے ہیں، اصل تو یہ اصلاح ہے نا، اصل اصلاح تو یہ ہے۔ جس طرح آج کا منافق بھی یہی کہتا ہے، اگر ہم ان کے مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کی مسجدوں میں نہ جائیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ہماری بات کون سنے گا؟ یہ اشاعتی تو ہیں ہی فسادی، یہ تو ہر جگہ پہ جہاں ان کی تقریر ہوتی ہے ان کا فساد ہے، جھگڑا ہے، رولا ہے، لوگ رو رہے، اور ہماری جماعتیں ماشاءاللہ نکلتی ہیں، کبھی کہیں جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، بالکل ہمارا ان سے بھی، شیعہ کوئی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ماں باڑے میں ہمیں کوئی لے جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دربار پہ لے جائے کوئی مسئلہ نہیں، 11ویں لے آئے کوئی مسئلہ نہیں، بکرا بابے کے نام کا لے آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہی گروہ وہ تھا، کوئی شک نہیں اس میں، ایک ہی گروہ ہے جو بھی کسی مشرک اور کافر کے ساتھ مذہبی رعایت رکھتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا فرد بھی ہو، اختلاط اور جوڑ رکھتا ہے مشرک کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ، تو وہ اصلی اور پیور منافق ہے اور اصل فسادی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے، جو مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھے، ان کے ساتھ محبت، مودت، دوستی، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، گلے لگنا، یہ سارے، کئی ملا بھی بے غیرت ہوتے ہیں، دوستیاں ساری مشرکوں کے ساتھ۔ اور جی جمعے والے دن میں بڑی توحید بیان کی، پھر مکالا ہوا ہے شیطان کا، منافق ہیں۔ اللہ نے جو منع کیا ہے یہی حال تھا منافقوں کا۔ تفسیر مابردی میں عبارت ہے لا تفسدوا فی الارض، متعدد معنی کر کے کہتا ہے کہ جہاں فساد فی الارض سے مراد کیا ہے؟ انہ ممالات الکفار، کافروں کے ساتھ جوڑ، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھنا، ان کے ساتھ جڑنا، یہ۔ اور آگے جو کہتے ہیں مصلحون، اب میری بات نہیں، مجھ پہ اعتراض کرو، یہ مفسرین کی بات میں مابردی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اگلا جملہ ذرا سنو، انما نریدو، وہ کہتے ہیں انما نحنو مصلحون، اس کا ترجمہ کرتا ہے امام مابردی انما نریدو بہا الاصلاح بینہم و بین المؤمنین۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ جو ہم مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہوئے ہیں، اصل میں ہم مسلمانوں اور ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان جوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا رولے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے، یہ جو مسلمان کہلوا کر پھر مشرک کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے، یا یہ دعوت اور تحریک جو کلمہ پڑھ کے پھر مشرک کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، سب سے بڑی فسادی تحریک وہ ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب دیکھو لا تفسدوا فی الارض، یہ سمجھ گئے فساد فی الارض؟ لا تفسدوا، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، آج بھی دیکھ لو، جب ان کو کہا جاتا ہے مشرکوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے کل 40 بدعت شرک کی مجلسوں میں نہ جاؤ، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یا اگر ہم نہ جائیں تو ہماری بات کیسے سنیں گے؟ بے عین یہی لفظ کہتے تھے وہ منافق، جو یہ کہتے ہیں وہ منافق بھی بالکل یہی لفظ کہتے۔ ایک آگے اگلا قالوا انما نحن مصلحون، کہ اصلاحی تو صرف ہم ہیں، اصلاحی تو صرف، یہ میں کسر والا معنی کر رہا ہوں، انما اصلاح تو صرف ہم کرتے ہیں، باقی لوگ تو اصلاح، تم کیا مطلب؟ تم تو فسادی ہو، تم جو کہتے ہو کہ مشرکوں کے ساتھ جوڑ نہ رکھو، تم تو فسادی ہو، ہم جو مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھتے ہیں ہم اصل کام کرتے ہیں، ہم اصلاح والے۔ وہ آپ کا گیا ہے نا سامری ڈاکٹر طاہر القادری کے مدرسہ میں، وہاں پر کیا کہتا ہے؟ جی ایک کام جو اللہ ہزاروں مردوں سے لیتا ہے، 20 آدمیوں سے لیتا ہے،
اللہ نے حضرت شیخ الاسلام اکیلے سے لے لیا ہے۔ شیخ الاسلام طاہر القادری، ماشاءاللہ، اللہ نے شیخ الاسلام سے اکیلے لے لیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی اصل عبداللہ ابن ابی کے جانشین یہ ہے۔ یہ دیکھو مشرکوں کے ساتھ جوڑ، محبت، مودت، تعریفیں، ان کے پیچھے نمازیں، ان کے شرکیہ کتابوں پر دین کی خدمت قرار دینا۔ اور اس نے آگے سے پوچھا کہ وہ جو حضرت صاحب کا فتویٰ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ طاہر القادری کا فتویٰ، اس طاہر القادری کے شاگرد نے سوال کیا، اس نے اس آپ کے سامری سے کہ آپ کو وہ پتہ ہے فتویٰ؟ تو کہتے ہیں ہاں میں اس فتوے کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ فتویٰ کیسا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، فتنہ خارجیت، جس فتوے کے بارے میں اس نے پوچھا اس میں اس نے لکھا کہ یہ طالبان، دیوبندی، وہابی اور جتنے القاعدہ، طالبان یا جہاد کا نام لینے والے یہ سب خارجی لوگ ہیں، خارجی ہیں اور معتزلہ ہیں، جو بھی جہاد کا نام لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کے سامری سے پوچھا کہ یہ فتویٰ آپ نے دیکھا ہے؟ جی کہتے ہیں بہت اچھا فتویٰ ہے، میں تائید کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، لیکن اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ بچڑا دل سے نکل نہیں سکتا، یہ دل کے اندر ہی ہے، جو مرضی بک بک کرتا پھرے، لیکن آواز بڑی پیاری ہے، اور زنانیاں بہت آتی ہیں اور کنجر بہت آ جاتے ہیں، جی کرکٹر اور فلانے فلانے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مجمع بڑا ہوتا ہے اور فلانا بڑا ہوتا ہے، لوگوں میں معیار ہی حق کا رہ گیا مجمع۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ ادھر جو کہ فلاں بزرگ ہمارے موئس کا اتنا بڑا جنازہ تھا، توبہ توبہ توبہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا جنازہ والا آدمی جہنمی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا معیار تو بڑا اچھا ہے۔ تو نور جہان کا جنازہ آپ نے دیکھا تھا؟ بہت بڑا جنازہ تھا۔ اور حضرت عثمان کا جنازہ دیکھا تھا؟ وہ تو چند آدمی تھے۔ اگر تمہارے یہ جنازے معیار ہیں کہ فلاں جگہ پہ رش ہو گیا، تو آج اگر کوئی کنجر مرے یا پاکستان کا قلندر مرے، وزیر اعظم یا بادشاہ یا بے نظیر محترمہ کا کتنا بڑا جنازہ تھا، مرحومہ کا بہت بڑا جنازہ۔ لوگ بیچارے اب تک روتے ہیں، بی بی کا نام سن کر اب تک روتے ہیں، اور ہم نے تو اپنی وہ چوک کا نام بھی اسی کی یاد میں رکھا ہے، وہ سامنے بے نظیر چوک۔ تو بی بی بھی میرا خیال ہے شہیدہ ہوگی، مرحومہ ملعونہ۔ تو وہ یہ لوگوں نے معیار بنا رکھے، فلاں آدمی کثرت ہے، بندے زیادہ جنازے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، فلانے کی شادی تھی نا جی اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑا ہے ولی اللہ آدمی۔ اور تو بے نظیر کا جنازہ سب سے بڑا جنازہ تھا، اور حضرت عثمان کا جنازہ سب سے چھوٹا جنازہ تھا، حضرت حسین کا جنازہ سب سے چھوٹا، حضرت علی کا جنازہ چھوٹا تھا۔ لیکن تم یہی سوچتے ہو یہ بھی ایک بدعت اور رسم بن گئی، مولوی مرتے ہیں نا، مولوی کو رکھا ہوا ہے اور فون ہو رہے ہیں، جی آ جاؤ حضرت صاحب مر گئے، آؤ جنازہ پڑھے، تم نہ آئے تو جو ہے بخشش نہیں ہوگی۔ اب سارا جہان چھٹا ہوا ہے، رسم ایسی بن گئی ہے، اگر آدمی نہ جائے تو جائے کدھر؟ سارے پورے تو نہیں گیا، تجھے محبت نہیں ہے؟ ان سے پوچھو بے وقوفو، جنازہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، تم نے تو فرض عین سے بھی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، یہ فرض کفایہ نہیں۔ پھر میت کو ترکا ترکا، مرا مرا، آخر پہ وہ میت پھٹنے والا ہوتا ہے، تب جا کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ جب تک دیکھتے ہیں نا میت باقی ہے تو اس کی یہ عزت ہو رہی ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، تو یہ میت کا اکرام ہے۔ پتہ نہیں کیا اندھی دنیا ہو گئی۔ ہم دیکھو اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب کہا جاتا ہے ان کو مت فساد مچاؤ بھی زمین کے، قالو کہتے ہیں انما نانو مصلحون، بے شک ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے، الا انہم خبردار، الا تردید، الا سنو سنو، الا کا معنی یہی ہے تنبیہ والا، ہوشیار ہو کے سنو، انہم بے شک یہی، ہم المفسدون، انا ذکر کیا ایک، ضمیر فصل ذکر کی دو، جملہ اسمیہ ذکر کیا تین، الا سے ابتدا کی چار،
یہ چار تاکیدیں ذکر کی، بالکل بے شک یہ بے ایمان ہے. مانا تب بنتا ہے الا انہم، بے شک، خبردار، بے شک یہی بے ایمان ہے، یہی فسادی ہے. کتنا زور لگایا ہے قرآن نے، چار تاکیدیں ذکر کی. الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی ہے اصل فساد کی جڑ، اصل فسادی. ولکن لا یشعرون، صرف کان چھوٹے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں، حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کیا زبردست، بوجھتے نہیں ہیں. واہ، بوجھتے نہیں، بوجھتے ہی نہیں. لا یشعرون، سمجھتے نہیں، بوجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. وہی بات آگے نا، ما یشعرون لا یشعرون. وہی تو، شعور تو ڈنگر کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈنگروں سے بھی ڈگری نیچے آ گئے، انہیں شعور بھی نہیں. اب بتاؤ، مشرکوں سے جوڑ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، اور بات سمجھو. اور یہاں پر جو ہے نا، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا، یہ قول مقولہ مل کے معطوف ہے. قول مقولہ مل کے کیا ہے؟ معطوف. اور معطوف کس پر ہے؟ یکذبون پر. معطوف کس پر ہے؟ یکذبون پر. اب ذرا اندر دیکھ کے مانا کرو. یکذبون پہ عطف ڈالنا ہے. یکذبون بما کانوا یکذبون. اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے. پہلی وجہ جھوٹے ہیں، پہلی وجہ جھوٹ کہتے ہیں، دوسری وجہ مشرکوں سے جوڑ رکھتے ہیں. دوسری وجہ مشرکوں سے جوڑ رکھتے ہیں. یہ قول مقولہ معطوف ہے کس پر؟ یکذبون پر. اور یکذبون کے ساتھ بما کانو، یہ بما ساتھ لگے گی. بما ساتھ، جب اس پہ عطف ہوگا یکذبون پر تو بما ساتھ لگے گی. اللہ فرماتے ہیں ان کو جو عذاب علیم ہے اس کی وجہ دو ہے. ایک وجہ کا یقول آمنا، اس قول میں جھوٹے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھنے والی جو بات ہے، یہ دونوں مستقل وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بے ایمان ہے اور پکے جہنمی ہے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. عذاب علیم، دردناک عذاب کی کتنی وجہ بیان ہوئی؟ دو. بما کانو یکذبون، اور دوسری وجہ اذا قیل لہم سے الی آخرہ تک، یہ معطوف ہے یکذبون پر. خیال کرنا. اور یہ بات لکھی علامہ علوسی نے روح المعانی میں، اسی پر عطف ڈالا. عجیب بات کر گیا. تو میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو بہت مزہ آیا. میں سوچ رہا تھا پہلے میں اس کا عطف جہاں آنا چاہیے، لیکن مل نہیں رہا تھا. سید محمود آلوسی کی تفسیر، اس میں اس نے پہلے نمبر پہ یہ لکھا تو بہت دعائیں نکلی بھائی، بہت زبردست بات کی. بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. کیا نکلا؟ صحابہ کو کہتے ہیں فسادی. اللہ نے کیا کہا؟ اصل فسادی یہ ہے. اب مزہ آیا نا. یہ قرآنی دفاع ہے صحابہ کا. قرآن نے ہمیں ضابطہ دے دیا، جو صحابہ کو جو لفظ کہے تم اس کو وہی کہو. مودودی کہتا ہے حضرت عثمان خائن، ہم کہتے ہیں مودودی بے ایمان خائن. یہ خود بے ایمان خائن. وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کنبا پرور، ہم کہتے ہیں مودودی شیطان خود کنبا پرور. اور جو وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ بدتی، ہم کہتے ہیں مودودی شیطان خود بدتی ملعون. اور وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کی، ہم کہتے ہیں مودودی اور مودودی
یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، سنت کے بھی منکر ہیں، اور قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزیاں یہ مودودیے کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اب یہ انداز قرآن نے دیا، انہوں نے صحابہ کو کہا یہ مفسد ہیں، اللہ نے فرمایا وہ نہیں، تم ہو، وہ نہیں، تم بے ایمان ہو، تم مفسد ہو۔ ایک یہ طریقہ ہے، یہ شیعہ صحابہ کو کافر کہتا ہے، ہم کہتے ہیں شیعہ خود مرتد ہے، خود کافر ہے، خود زندیق ہے۔ جو صحابہ کو کافر کہے قرآن کہتا ہے وہ خود اس کو بھی وہی کہو، جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے سے پوچھنا پڑے گا یہ کہیں یا نہیں، ہاں؟ وہ شیطان کہتے سب صحابہ کو کافر کہے، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہتے، ہاں پتہ نہیں ہم اس کو بھی کافر نہیں کہتے، ہم جو کہتے ہیں ہم آپ کو بھی ساتھ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو کافر نہ کہے، جو صحابہ کو کافر کہے اور جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے، اس کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ کون سی بات ہے؟ یہ ساری ایتیں اب ساری منسوخ ہو گئی ہیں صحابہ کی عظمت والی۔ صحابہ جو سب صحابہ کو کافر کہا ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ پتہ نہیں، میں کہتا ہوں شراب پی کر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، ہوش و حواس سے تو کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو کوئی بھنگ پیا ہوا ہو، شرابی کبابی ہو اور اس کا دماغ چل بسا ہو، پھر یہ جملہ کہے کہ سب صحابہ کو جو کافر کہے ہم اسے پھر بھی کافر نہیں کہیں گے۔ عجیب مسئلہ ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ہاں بھئی، ختم اللہ علی قلوبہم، دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور آگے جا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے الناس، الناس کا الف لام عاد کا، المراد بالناس اصحاب النبی، اصحاب النبی، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لائے، جیسے نبی کے صحابہ لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ اور مسئلہ آیا صحابہ معیار حق ہے، صرف معیار حق نہیں، معیار ایمان ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آمنا، اللہ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں آمنا ما ہم بمؤمنین، ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا پکے بے ایمان۔ ہاں ایک صورت ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ لائے، پھر تو تم مومن ہو۔ اور پرے رہ کے صحابہ سے ہٹ کے کہنا آمنا ما ہم بمؤمنین، آج بھی یہی ہے۔ یہ مودودی کہتا ہے آمنا، ہم کہتے ہیں ما ہم بمؤمنین، مومن نہیں۔ کیوں؟ آمنو کما، صحابہ کو معیار حق ماننا ہوگا، اور مودودی شیطان نے لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، یہ صاف لکھا مودودی نے ترجمان میں بھی اور رسائل میں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ ایک دوسرا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ ہماری تنقید سے بالا تر بھی نہیں، صحابہ ہمارے بھونکنے سے بالا تر بھی نہیں، کہتا ہے تنقید سے بالا تر صرف نبی پاک کی ذات ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی بھی ہماری تنقید سے بالا تر نہیں۔ یہ دستور جماعت حرام ہے اسلامی، اس کے دستور میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے علاوہ کوئی بھی ہماری تنقید سے بالا تر نہیں، یہ دستور میں لکھا ہے، دستور میں۔ تو یہ شیاطین، ہاں بھئی چلو اذا قیل لہم، 1000 دفعہ نعرے لگاؤ۔ پھر میں نے کہا ان کو، میں کہا تم نعرے لگاتے ہو، اس دن مزہ بڑا آیا، وہ تقریر میں کہہ رہا ہوں منگوانی پڑے گی، اس دن بہت مودودیوں کے سٹیج پہ مجھے بہت مزہ آیا۔ تو میں نے کہا بے ایمانو، کہتے ہو ہم ملک میں اسلام نافذ کریں گے اور ملک میں ووٹ لے کر اسلام نافذ کریں گے۔ میں نے کہا بے حیاؤ لانتیو، تم نے اپنے دل میں بھی قرآن نافذ نہیں کیا، پہلے اپنے دل میں تو قرآن نافذ کرو۔ تمہارے دل میں صحابہ کا بغض ہے،
اور دل میں قرآن کا نفاذ ہے کہ صحابہ کو معیار حق ماننا ہے، اور جو یہودیوں کا ایجنٹ یہ کہتا ہے صحابہ معیار حق نہیں، ایسے سامری کی اقتدا کرنا، اس کے ساتھ چلنا اور کہنا کہ ہم ملک میں اسلامی نظام لائیں گے، یہ سوائے دھوکے کے اور فراڈ کے اور کچھ نہیں بن سکتا۔ تمہارے تو دل میں اسلام نہیں، ملک تو بہت بڑا ہے، دل کا چھوٹی سی گوٹی ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئی تو اتنے مربع کلومیٹر پر اسلام۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ معیار ایمان ہے، معیار حق ہے، قالوا کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم تردید ربانی، پھر الا ایک، انا دو، ہم تین، اور جملہ اسمیہ چار۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں بے وقوف، بے وقوف تم ہی ہو، تم ہی بے وقوف ہو۔ چار دفعہ الا خبردار، انہم یہی بے ایمان، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، یہی گدے ہیں، یہی چبل ہیں اور یہی جھلے ہیں، ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے ہی نہیں، ولکن لا یعلمون، علم بھی نہیں، لا ادریے، اس کا پتہ بھی نہیں ان کو، اور یہی بے وقوف ہے۔ اب دیکھو انہوں نے پھر الزام لگایا آمن السفہاء۔ بس آخری بات سن لو، یہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے؟ یہ بات سمجھنی ہے، صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے؟ اس وجہ سے، صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے ٹکر، سب سے توڑ، صحابہ توڑ پیدا کرنے والے ہیں، یہ توڑ، اور ہم ہیں جوڑ پیدا کرنے والے۔ اور سمجھے بات، فساد کی پہلے میں کر چکا ہوں، مابردی کا حوالہ دیا میں نے، ابن کثیر کا، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توڑنے والے، ہر ایک سے ٹکر ہے، یہودیوں کے مولویوں سے ٹکر، عیسائیوں پیروں سے ٹکر، اور مکہ کے چودھریوں سے ٹکر، مجوسیوں سے ٹکر، ہر مذہب باطل کے ساتھ ان کی ٹکر ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو بے وقوف ہیں، ہر ایک کے ساتھ چھیڑتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہماری طرف دیکھو، ہماری ہر ایک کے ساتھ دوستی ہے، ہم ادھر بھی آتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی مٹھائی کھا کے آ جاتے ہیں، ادھر بھی، یہ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ٹکر ہے، تو یہ بے وقوف ہے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں، یہ اشاعت التوحید والے، یہ بے وقوف ہے، انہیں طریقہ ہی نہیں دعوت کا، دعوت ایسی میٹھی میٹھی ہونی چاہیے نا، انہیں دعوت کا طریقہ ہی نہیں، جھلے بے وقوف، ان کی تربیت ہی نہیں ہے۔ دعوت تو ایسی ہونی چاہیے سارا کتا بلا اکٹھا ہو، سارے اکٹھے ہو، یہ دعوت، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شیعہ بھی کافر تھے، بریلوی بھی کافر تھے، فلانے بھی کافر تھے، فلانے بھی کافر، کافر کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ یعنی عبداللہ ابن ابی کی نسل ابھی بھی زندہ ہے، کوئی سمجھ؟ بالکل کوئی اعتراض جو عبداللہ ابن ابی کی نسل صحابہ پر کر رہی تھی، معلوم ہوتا ہے صحابہ کے برا صاحب بھی زندہ ہے اور عبداللہ ابن ابی کی نسل بھی زندہ ہے۔ صحابہ پر جو منافق اعتراض کرتے تھے، آج انہی منافقوں کی نسل صحابہ کے وارثوں پہ اعتراض کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح صحابہ نے پرواہ نہیں کی تو صحابہ کے وارث بھی پرواہ نہیں کرتے۔